الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في كلام أوسطنا. اللهم صل على سيدنا محمد في كلام آخرنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز بھائیو بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق دی ہے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو کچھ کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت، بڑائی، کبریائی بہت بلند ہے. سارے جہاں کے نظام کو اللہ چلاتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں، زمینوں کا ہو یا آسمانوں کا ہو یا ہواؤں کا ہو یا جانداروں کا ہو یا انسانوں کا ہو، یا دنیا کے اندر جہاں کہیں سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، بارشیں برس رہی ہیں، یہ جو سارا دنیا کا نظام ہے جس کو قدرتی نظام کہا جاتا ہے، یہ سارا قدرتی نظام اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کنٹرول سے ساری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں. خدا کے اس قدرتی نظام میں دنیا کے کسی طاقتور انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے. کوئی اس کے اندر عقل دخل نہیں دیتی ہے خدائی قدرت کے اندر. دنیا کے اندر بہت سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ ہیں، بڑے بڑے ہوشیار، عقل مند، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے لوگ موجود ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر ہر نئے دنوں کے بعد میں ہر ایک نئی چیز کا ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. اور نہ جانے کن کن چیزوں کا دنیا میں روزانہ ایجاد ہوتا رہتا ہے اور لوگ ایجاد کرتے رہتے ہیں. بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہم اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسی بنائی گئی ہوگی، اس کو بنانے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا. بعض چیزیں دنیا میں انسان بہت ہی عجوبے نما بناتے ہیں، جیسے مشینریز ہیں. بعض ایسی مشینیں آج ایجاد ہوئی ہیں کہ انسان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے روبوٹک مشینز ہیں، وہ ہوٹل میں سپلائی کرتے ہیں، فیکٹریز میں کام کرتے ہیں. بعض روبوٹک ایسے ہیں اس کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے، یہاں جانا ہے، اس چیز کو اٹھا کر لانا ہے، یہ کام کرنا ہے. ایک اس کے اندر میموری کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اور روبوٹک وہی کام کرے گا جو اس کے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے.
جن چیزوں کا اس کے اندر باتیں ڈالی جاتی ہیں، جس چیز کو کرنے کا اس کو بنانے والا یا خریدا ہوا شخص حکم دیتا ہے، وہ کام وہ چیز کرتا ہے۔ دنیا ایسے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر رہی ہے، ہر نئے دن ہر نئی چیز ایجاد ہوتی ہے۔ بعض روبوٹک ایسے ایڈوانس آج بنے ہیں کہ وہ انسان کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں تو وہ کہے گا کہ میں بھی اچھا ہوں۔ آپ اس سے کہیں گے آپ نے کھانا کیا کھایا ہے، وہ اس کا رپلائی کرے گا۔ اب اور زیادہ نزدیک سے ہم اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں۔ موبائل میں اب دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا استعمال دنیا کے اندر آج چل رہا ہے کہ ایک ایپ ہے، بہت سارے ایپ ہیں۔ یہ آئی والے جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں، چیٹ جی پی ٹی بول کر ایک ایپ ہے، بہت سارے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی ایک ایپ بنایا گیا ہے، اے آئی والوں نے اس کو بنایا ہے۔ وہ چیٹ جی پی ٹی ایپ اتنا ایڈوانس ہے، آپ اس کو کس لینگویج میں کوئی چیز میں آپ پوچھتے ہیں، سمجھیے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے ایک ٹاپک پہ اسپیچ کرنا ہے، یا مجھے ماہانہ 1-2-3 لاکھ انکم کرنا ہے، مجھے کمانا ہے، کام کرنا ہے، میں کیا کروں؟ اگر آپ اس میں ٹائپ کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے آپ کو چند سیکنڈ میں آپ کے جو سپنے ہیں، آپ نے جو لکھا ہے، اس کا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ جس لینگویج میں چاہتے ہیں اس لینگویج میں وہ ایپ آپ کو بتائے گا۔ یہاں تک کہ آپ اگر اس سے کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے خالی ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کو الگ الگ سوالات کرتے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے اندر ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اتنی ٹیکنالوجی بڑھنے کے باوجود وہ لوگ اور وہ طاقتیں اور وہ سافٹ ویئرز اور وہ ان سافٹ ویئرز کو بنانے والا کوئی آدمی اللہ کے اس قدرت کے نظام میں کبھی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی کہا آپ لوگوں کو، کوئی بھی کتاب کے بارے میں آپ چیٹ جی پی ٹی سے اگر پوچھیں گے، مثال کے طور پر میں قرآن کے بارے میں اگر اس سے پوچھوں کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یہ کتنی جگہ آیا ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی باقاعدہ قرآن کی سوروں کے ساتھ بتا دے گا کہ اتنی جگہ آیا ہے۔ یعنی اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی ترقی کر چکی ہے دنیا کہ وہ اپنی ہر چیز اور ہر معلومات چند سیکنڈز میں آ جاتی ہے۔ لیکن اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود میرے بھائیوں، کوئی طاقت اللہ کی قدرت میں دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے، اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہواؤں کا تیز چلنا جب دوڑتا ہے اور ہوائیں ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے پر گھنٹہ چلتے ہیں، تو کوئی سائنسدان یا کوئی ریسرچ مین یا سافٹ ویئر کو بنانے والا یا ہارڈ ویئر کو بنانے والا یا سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے والا یا نیوکلیئر ویپنس کو بنانے والا یا کوئی پاورفل ملک جس کی دنیا طاقت کا لوہا لیتی ہے، جس کو پوری دنیا طاقتور تسلیم کرتی ہے، ان دنیا والوں کے ہاتھوں میں بھی یہ پاور نہیں ہے کہ اس چلنے والی ہوا کو روک سکے۔ طوفان آتے ہیں، کہیں بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں اور بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، زمینیں ہل جاتی ہیں اور پوری زمینیں کھنڈرات میں گھر، مکان، گاڑیاں، لوگ کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس ہونے والے زلزلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن خدائی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے ساری ٹیکنالوجیز فیل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اتنا ہارڈ ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت، پوری دنیا مل کر کے اس مالک کے قدرت میں کوئی فرق نہیں لا سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بارے میں جب لکھا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان تمام کو سیاہی بنا کر کے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کی جائے، جتنے درخت ہیں ان تمام کو قلم بنا دیا جائے، اور جتنی بھی زمین ہے اور آسمان کو بورڈ بنا کر کے استعمال کر کے اللہ کی طاقت کو لکھنا شروع کریں گے، تو میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے
ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں، کیونکہ اللہ اتنے بڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کو سوچ نہیں سکتا یار، سوچوں سے باہر ہے یار۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو دن کو رات میں بدلتے ہیں، رات کو دن میں بدلتے ہیں، سورج کو نکالتے ہیں، چاند کو نکالتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں، زمین سے غلے کو اگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ کرتے ہیں، زندے سے مردہ کرتے ہیں۔ اللہ کون سی طاقت ہے دنیا کے اندر اور کون سی سائنس ایسی ہے جو مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتی ہے، یا کسی مرے ہوئے انسان کو پھر سے اس میں جان ڈال کر کے اس کو چلنے کے قابل بنا سکتی ہے؟ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی بھی مر کر چلا جائے اور مرنے کے بعد میں سانسیں اس کی رک جاتی ہیں، کوئی پردھان ہو یا کہیں کا پریسیڈنٹ ہو یا کسی ملک کا سپر پاور لیڈر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی، اور اسی اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے راستے بتائے ہیں۔ اسی اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیج کر کے ہمیں زندگی گزارنے کے راستے، طور و طریقے، کیسے رہا جائے، کیسے کھایا جائے، کیسے پیا جائے، کیسے زندگی کو بنایا جائے، یہ سارے طریقے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہر چیز امت مسلمہ کو دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد میں آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا اور کہا کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، اور ہم اب دین اسلام کے اندر نہ کوئی چیز کی زیادتی ہوگی، نہ کسی چیز کی کمی کی جائے گی۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاندان چنا، آپ کو مبارک خاندان میں پیدا کیا گیا، قریش کے خاندان کو پیدا کیا گیا۔ ایسی نسل والا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنایا جن کی نسلیں جب سے دنیا چل رہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ان کے نسلوں میں کبھی کسی نے زنا کا کام نہیں کیا، کبھی کسی سے زنا سرزد نہیں ہوا۔ ایسے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو چنا، اور آپ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور نبی بنا کر کے اس امت پر کرم فرمائیے۔ ان عرب کے اس سرزمین پر جہاں عرب کے لوگ رہا کرتے تھے، ایسی سرزمین جہاں لوگ حرام اور حلال کو پہچانا نہیں کرتے تھے، ظلم و ستم ان لوگوں کے اندر عام تھا، مار توڑ کیا کرتے تھے، اور حاملہ عورتوں کا حمل چاک کر کے چیک کرتے تھے کہ اس کے اندر بننے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور ایسا گیا گزرا سماج تھا، اور اتنا برائیوں والا سماج تھا کہ معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا۔ کوئی ان پر افسوس، کوئی ان کے دل میں کدورت یا کوئی دل میں ان کے شام گزرنا، تکلیف کا احساس ہونا بالکل نہیں ہوتا، اور اتنے سخت دل تھے، بات بات پہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، بات بات میں، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی، یہ ایمان لانے سے پہلے کے واقعات ہیں، کنویں میں پانی پلانے کے لیے کوئی آدمی جاتا، اور جاتے ہوئے کوئی آدمی آگے ہوتا، خاندان کی وجہ سے، اپنے حسب اور نسب کی وجہ سے اتنی گھمنڈیاں اور اتنے تکبر ان لوگوں کے اندر تھا، صرف میرا اونٹ پانی پینے سے پہلے کسی اور کا پی لیتا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے۔ وہ لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ جاتے تھے، وہ لڑائی جھگڑے اتنے بڑھتے تھے کہ اس کے اندر باپ مر جاتا، چاچا مر جاتا، لیکن مرتے ہوئے
وہ لوگ یہ وصیت کرتے اپنے بچوں سے اور کہتے اور ان کو حلف دلاتے اور ان سے کہتے کہ دیکھو بیٹا فلاں کے ساتھ میری دشمنی ادھوری رہ گئی ہے اور فلاں کے ساتھ میری دشمنی بہت باقی ہے، میں مر رہا ہوں، لیکن اس دشمنی کو اور اس کو تم ختم کر کے مر جانا۔ اور تلواروں کی دھاروں کو دیکھنے کے لیے راستے میں بیٹھے ہوتے تھے، اور عرب کا خطہ تاریخ میں لکھا ہے اتنا گیا گزرا تھا اس وقت اور اتنا جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، آس پاس میں رہنے والے کئی ریاستیں تھیں، قیصر و کسریٰ تھا، ایران تھا، یہ تمام کے تمام اس وقت پاورفل ملک مانے جاتے تھے، وہاں کے لوگ عقل مند تھے، باشعور تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر حملہ کر کے یہاں حکومت کو قائم کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ کو فاران کی وادیوں سے ایک انقلاب کو برپا کرنا تھا، ایک نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، اور اس کے ذریعے سے سارے دنیا کے اندر اسلام کا نام برپا کرنا تھا اور ایک انقلاب کو عام کرنا تھا، پوری دنیا کو ایک میسج سنانا تھا کہ ہم بنجر زمین سے ایسے گل اور ایسے پھول اگاتے ہیں جس کی مہک پوری دنیا میں مہکتی ہے، ایسی سرزمین جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ جو بات بات میں لڑ لیا کرتے تھے اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتے تھے، اور اتنا ظلم و ستم ہوا کرتا تھا کہ کوئی بیوہ اور غریب ہوتا مار کر کے ختم کر دیتے، اور اس کے ساتھ میں نہ جانے کیا کیا حال ہوتا اس کا۔ لیکن میرے بھائیوں، قربان جائیں اس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اپنی زندگی کی شروعات، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیا میں یتیم بھیجا، آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، ابھی آپ اپنے ماں کے پیٹ پہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تربیت کی ذمہ داری 6 سال تک ان کی والدہ محترمہ کے ہاتھ میں تھی۔ 6 سال کے جب اللہ کے نبی ہوئے اور آپ کی عمر 6 سال کو تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والد محترمہ کا بھی دنیا سے رخصتی کا انتظام کر دیا۔ 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصتی ہو گئی، پھر دادا عبد المطلب نے سنبھالا اور ان کی پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک شخص کو کھڑا کیا دنیا کے اندر جس کا نہ کوئی ساتھ دینے والا تھا، نہ کوئی باپ تھا اس کا، نہ کوئی ماں تھی ساتھ دینے والی۔ دنیا میں ہوتا ہے، ہم لوگوں کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے لوگ جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، وہ بچے یا تو آوارہ بن جاتے ہیں یا کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، اور نہ جانے کن کن مصیبتوں کے گھیراؤ میں پڑتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی یتیم ہوتا ہے، آپ سوچیں یتیموں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں یہ بات یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی یتیم کی پرورش کرتا ہے، ہمارے یہاں کیسا ہے بولو لوگ، کون بھی یتیم دکھا اس کے پیسے مار کھانے کی فکر کرتا ہے، کون بھی مریا، کوئی بچے چھوٹے ہیں یا بیوی اس کی ہے نرم ہے، پہلے اس کے گھر پراپرٹی پلاٹاں کہاں ہیں کیا کیا ہے، تھوڑے جاملہ رہتی وہ ٹور کرتے رہتی ہو، جاملہ رنگ ٹیم رہتی ہے، وہ وقت ہڑپنے کا پیسے ڈبا لینے، چھوٹے حرامہ کے لوگ، چور اچک کے لوگ، اور یتیموں کے پیسے کب کھانا کیسے کھانا یہ سب ان کو معلوم رہتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ناجائز پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں اور یتیموں کا مال ہڑپتے ہیں اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں زبردستی، اور ان کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ جس اسلام کو مانتے ہیں وہ کوئی ان کا باپ کا لکھا ہوا اسلام ہوگا، یہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا اسلام نہیں ہے۔ اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں، بعض لوگ نماز نام کی پڑھتے ہیں، بعض لوگ داڑھی ٹوپیاں صرف دکھانے کے لیے رکھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ایسے چیزوں سے کام بننے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنا ہے،
نبی کا واقعتاً غلام ہے، نبی کی باتوں کو ماننے والا ہے، تو نبی کی اتباع ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا ہے جب تک مکمل اپنے خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں، حج کو جا رہا ہوں، داڑھی چھوڑ رہا ہوں، میں نہ جانے دین کے کاموں میں وقت لگا رہا ہوں، اور میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، اور میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، لیکن جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بھائی بہنوں کا حق مارتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کا بہت بڑا داعی ہوں، میں دین کا بہت بڑا ٹھیکیدار ہوں، تو میرے بھائیو یہ سوچ اور یہ دین جس پر یہ چل رہا ہے یہ محمد عربی کا دین نہیں ہے، اس کا ذاتی بنایا ہوا دین ہے، یا آخرت میں اس کو نقصان ضرور نہیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر اللہ معاف فرمائے یتیموں کی کوئی تیمارداری اور ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کئی بیواؤں کو دیکھا ہے جو بھیک مانگتے ہیں، مائیں وہ بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنی غیرت کو زندہ رکھ کر کے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے 4 گھر کا جھوٹا مانج کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہیں۔ ہمارا سماج اتنا برا ہے اور اتنا گیا گزرا ہے کہ ایک بیوہ کو اس کا خاندان خود اس کو نہیں پال سکتا ہے، اور بیوہ ہوتی ہیں اور خاص کر کے مسلم سماج کے اندر پردہ داری ہوتی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بہت ہی حیا کے اندر رہتی ہیں، لیکن یہ اور زمانہ ہے، اب تو بہت بے حیائی پھیل گئی ہمارے سماج کے اندر۔ کالجوں کے نام پر، یونیورسٹیز کے نام پر، پڑھائی کے نام پر جو آج ننگے ناچ ہمارے سماج کے اندر ہو رہے ہیں، اور ہماری لڑکیاں دین اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے دین کو قبول کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ ہمارا سماج بہت حیا، دین کا کام بہت پھیل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کی کارگزاری ہے، اس ہفتے میں لگ بھگ باقاعدہ آفیشیلی 8 لڑکیوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو کیوں مسلط کر رہا ہے ہم پر، اور ہم سمجھتے ہیں بہت نیکی کا دور چل رہا ہے، کتنے نمازی بن رہے ہیں، کتنے سارے دین کے کام ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارا سماج جن راستوں کو اختیار کر رہا ہے اور جن چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اپنے خواہشات کو دین کے تابع کرنا چاہیے، اور قرآن نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے تو وہ آدمی ذلیل اور گمراہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا، اور قرآن نے مثال دی ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، میری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یہی صحیح ہے۔ بعض لوگ آج سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سود کے کاروبار میں ملوث ہیں، آپ بڈی کا کاروبار کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیے۔ وہ یہ کہتے ہیں میں تو نہیں کر رہا صاحب، چپ غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، بھلا آدمی کو پیسے دینا آتا ہے، اسے کاروبار میں لگا رہا ہوں، پیسے بزنس میں لگا رہا ہوں، بڈی نہیں کر رہا ہوں۔ اور بعض لوگاں کیا ہے، ایسے ایسے بزنسز کرتے ہیں جس کے اندر باقاعدہ جو گھما پھرا کو آتے ہیں، سیدھا نہیں، وہ ہوں چل رہا ہو۔ بعض لوگاں کھانا گیا ہے الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں ایسے، اور لقمہ کہاں جانا ہے، پیٹ میں ہی جانا ہے، نیچے تو نہیں جائے، کھانا تو یہیں سے کھانا پڑے گا۔ بعض مسائل کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں، ایسے کرے تو کیسا چلے گا، ایسے۔ اور بعض لوگ آج میرے بھائیوں دین اسلام کو جن لوگوں نے سمجھا ہے وہ بہت ہی اوپری حد تک سمجھا ہے۔ دین اسلام بہت گہرا ہے اور ایک سمندر ہے۔ قرآن پاک پڑھیں گے، اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں گے، اور مفسرین نے آج تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، ہر ایک تفسیر لکھنے والا نئے نئے ہنر اس میں سے لکھ رہا ہے۔
اور نئی احادیث کی تشریح ہو رہی ہے، لیکن دین اسلام کو ہم لوگ سمجھیں یہی دین ہے، صرف نماز پڑھنا ہے، جانا ہے گھر میں، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، کام کاج کرنا ہے، ختم۔ اور باقی کے جو کام ہیں جیسے غریبوں کی مدد کرنا، بہنوں کا حق نہیں مارنا، بھائیوں کا حق نہیں مارنا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، پڑوسیوں کو نہیں ستانا ہے، کسی کی ناحق زمین نہیں لینا ہے، اور سود کا کاروبار نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ان سے یہ آدمی عار ہوتا ہے، پار، مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہوں میں، ختم۔ بعض لوگ بڑی بزنس کرتے کرتے حج کو جا کرتے ہیں، اور تھوڑے لوگ حج کرتے ہیں، ہر سال حج کو جاتا ہے، مسجد کے پیسے ڈباتا، غریبوں کے پیسے ڈباتا، اور نہ جانے خاندان میں کتنے لوگوں کی آہیں لے کر کے حج کو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حاجی صاحب ہوں، اور لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ حاجی صاحب نہیں آ رہے ہیں، دلیندر صاحب آ رہے ہیں۔ لوگوں کے پیسے ڈبو کر کے حاجی صاحب کیسے بن جائیں گے؟ حج اللہ تھوڑی قبول کرے گا۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ دیں گے آپ؟ اور یتیموں کی پرورش بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ، بیواؤں کے پاس جا کر کے ان کی مدد کرنا، ان کا حال چال۔ آج کل لوگ 100 روپے روزانہ منیمم 200 روپے کھاتے رہیں گے۔ اب ماوا تو بہت مہنگا ہوگا، 50 پہلے 20 روپے 10 روپے ملتا۔ ہمارے لوگ ماوا کھانا کیسا رکھا کھاتے ہیں، اور وہ بھی سنڈا سے بیٹھے تو بھی کھاتے، کھانے کی جگہ میں بھی کھانے کا معلوم نہیں لوگوں کو، کہاں کھانا کہاں نہیں کھانا۔ ہگنے کی جگہ میں کون بھی کھاتا کہ جی تو سالا عقل ماری جاتی ہے نا، تب ایسے کام۔ تھوڑے لوگ وہاں بیٹھ پیچ پیچ تھوکتی ہیں، وہ کلر لال کر اچھے باتھ روموں کو خراب کر، اور نہ جانے کیا سمجھ نہیں آتا سماج کیسے بن رہا ہے۔ اور بیت الخلاء میں کھانے والوں کے بارے میں لکھا ہے، وہاں باتیں بھی نہیں کرنا۔ تھوڑے تو مائک کے لال ایسے ہیں، ہاتھ میں پیشاب کرتے رہتے ہیں، ایک ہاتھ میں فون رکھا، زوردار بات یا گنڈی ہلا رہی، فون بات کرتا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ادب ذری تو عقل ہے آپ کے دماغوں میں، عقل ادب کا پاس و لحاظ اتنا بزی ہے کہ پیشاب کرنے کی فرصت نہیں بیٹے کو، سنڈا سے بات کر رہا، کھانا وہاں کھا رہا، کہاں کھانا کرے گا؟ یہ ہے نا سماج جو ایسا جب بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکو خاں اور تاتاریوں کو جو مسلط مسلمانوں پر کیا تھا بغداد کے اندر، جن لوگوں نے خون کی ہولیاں کھیلی تھی، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کے گردنوں کی میناریں بنائی تھی، تاتاریوں نے چپ بنا دیا انہوں نے۔ اب جو دلندر ہم پر مسلط ہے، اور جو آئے دن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور ایک زمانہ تھا ہمارا، ہم یہاں کے حکمران تھے، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ مسجد کسی بادشاہ کی نہیں ہوگی، یہاں عادل شاہوں نے ہزاروں سال حکومتیں کی۔ یہ ملک کی سرزمین جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، یہاں ہم حکمران کی حیثیت سے جیتے تھے، ہمارا ہر جگہ بول بالا ہوا کرتا تھا، ہمارے نام سے لوگ کعبہ کرتے تھے، اتنا شور اور دبدبا ہمارا تھا یہاں۔ ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان تھے یہاں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے، چور اور دھوکہ دھڑی، بڈی کے کاروبار، اچک کے کام، گندے زناکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج محکوم بنایا، ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ایوانوں کے اندر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، کوئی فریاد اٹھانے والا نہیں ہے۔ حرام کا جب کھاتا ہے نا آدمی، دل مر جاتا ہے، گھگو کی جیسا ہو جاتا ہے اس کا دل، رات میں بھی نہیں دیکھتا ہوں، گھگو کو رات میں دکھتا ہے، اسے وہ بھی نہیں دکھتا، دکھتی ہوئی آنکھیں بھی بند ہو جاتی۔ حرام کا کھاتا نہیں، جب کھا وہ پکا بیل سے ادھر ہوئے رہتا ہے، اثر ہی نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو درست کرنے کے لیے ہے نا ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں ظالم بادشاہ۔ قرآن کہتا ہے اعمالکم و امالکم، جیسے تم اعمال کرو گے نا ہم تم پر ویسے حاکموں کو مسلط کریں گے۔ جمعہ میں ایک بار نماز پڑھے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا جی، جمعہ میں ایک بار دکھے نمازی ہوں میں بھی مسلمان، جمعہ میں ایک بار کپڑے وپڑے پہن لے، سرما لگا لے، بیٹا ایسا آتا خاندانی نواب، خاندانی نمازی، ان کا باپ دادا ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑا رہے گا، ایسا ایسا پوزان دیتے آتا، وہ بھی 2 بجے کے بعد آتا، اور آپ مسجد میں جمعہ نماز پڑھ ایسا بھاگتا، خلاص 8 دن کا پورا یہ اتر گیا میرے اوپر سے، 8 دن بعد ہی جب مسجد جانے کا ایسا کرے گا تو کیا اللہ آسمان سے کھا بیٹا دسترخوان اتارتا، لے رکھا۔ ایک زمانہ تھا سنہرا دور مسلمانوں کا،
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکمرانی دی تھی اور مسلمان بادشاہ تھا. ارے غور کرو نا، ہم جہاں رہ رہے ہیں جس بستی میں، ہماری حکومتیں تھی، یہاں ہمارا بول بالا ہوا کرتا تھا. آج افسوس ہے کہ ہم محکوم بن گئے ہیں، مظلوم کی زندگی گزارنے پر ہم مجبور ہیں. اور ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں ایسے ہو رہا ہے کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے، جس پر FIR ہونا چاہیے، جس آدمی کو گرفتار کر کے اندر ڈالنا چاہیے، اس آدمی کو پولیس پورا پروٹیکشن دیتی ہے اور حکومت اس کا ساتھ دیتی ہے، مظلوموں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے، اسی معاشرے میں ایسے حالات پیش آتے ہیں جو معاشرہ بگڑا ہوا ہو، جس معاشرے کا ہر فرد سود کے اندر ملوث ہو، گالی گلوچ میں ملوث ہو. ناچ گانے ایک زمانہ تھا عام آدمی کبھی تصور کر ہی نہیں پاتا تھا. ناچ گانا یہ وہ چیزیں، زناکاری کتنی ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اتنی زناکاری بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زناکاری کالج اور یونیورسٹیوں میں آج جو ہو رہا ہے، میں تو اب نیوز کے اخبار بول رہا ہوں آپ کو، ہر دن ہمارے ملک میں 90 لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے. لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، ہر دن 90 لڑکیوں، اور بے حیائی اتنی بڑھ، اور یہ تو زبردستی سے ہو رہا ہے بغیر اس کے اور خود ہی اعتمادی سے. کتنے زناکار ہو رہے ہیں. ہماری مسلم لڑکیاں ہمارے زمانے کے اندر اتنی حیا اور پاک دامنی والی عورتیں ہوا کرتی تھیں. بوڑھی عورتیں بھی آپ دیکھے ہوں گے، نانی جو دادا دادی کی عمر کو بھی پہنچی ہوئی ہیں، وہ آج کی مائیں بھی سر پر پلو ڈالتی ہیں. کوئی آتا ہے آدمی تو چھپ کر بیٹھتی ہے. آج انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر، نہ جانے یوٹیوب میں ایسے ایسے ویڈیوز بنا کر کے اتنے بے حیائی کے ڈال رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کتنی بے حیائی ہے ہمارے سماج کے اندر. اور ماں باپ بھی ایسے بیل جیسا بیٹھتا ہے، بڈھا بیٹی ویڈیو بنانے لگی کیا بولتا ہے نہیں. اور بعض لوگ رہتے ہیں پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے نام کو کہاں پڑھ رہی ہے وہ دیکھتا نہیں. کہاں پڑھ رہی؟ آسمان سے پڑھ رہی، کیا بدنال ٹینک میں پڑھ رہی، کیا پارٹی پلانٹ میں پڑھ رہی، کیا بیگم تالاب میں پڑھ رہی، کیا کہاں ابھی بہت سارے پلیسز ہیں، کہاں پڑھ رہی ہے، اونگی پڑھ رہی، کیسا پڑھ رہی ہے، سب دیکھنا. اب بڈھا ایکسٹرا کلاس اگر جاتی، اب بڈھا دن بھر یہاں کمانے بالا گئے تک کماتا ٹینشن لے لے، دھوکہ دے دے کو اور رشوتاں لے لے کر، اور تھوڑے لوگ زمینہ رونڈنگ پر دی ہوں، کہاں زمین کسی خالی پڑی نام سے کب کر لینا میں مرا گیا ہے کیا نہیں. وہ رونڈنگ کو انہیں چن کھاتے رہتا ہے، یہاں ان چن کھاتے رہتا ہے. کبھی ہے نا بیٹھو ان جگہوں پہ جا کر کے دیکھو وہ بچیاں کس کی ہیں، کہاں سے آتی ہیں اور کیا کر رہی ہیں، اور ہمارا سماج کہاں برباد ہو رہا ہے. یہ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. اطمینان میں ہے کہ میری پری جیسی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، ایسا سب نہیں. پری جب ہوا میں اڑ کے جاتی ہے نا بیٹے، تیرے نیچے کے سب نکل جاتے ہیں. یہ سماج اگر بنے گا بے حیائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ چپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کو معلوم نہیں ہمارے اوپر ظلم و رسوم، اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ نہیں جانتا ہے کیا غافل ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ حاجی شہزاد بول کر کے راجستھان یا چھتیس گڑھ کے اندر جس کے 10 کروڑ کے بنگلے کو گرایا گیا، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ غافل ہے؟ سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. جو ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے، جو ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اللہ غافل ہے؟ اللہ پل پل سے خبردار ہے ہمارے. وہ تو ہمارے یہاں ایک شہرت ہوتی ہے جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہتے ہیں ہم اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب انسان سے ہیں. وہ اللہ ہمیں نہیں جان رہا ہے ایسے. اور تھوڑے لوگ پھینک کے لوگ آتے ہیں، انہوں کیا نہیں چڑم بجاتی ہیں، ضرورت پڑی گئی گنپتی کو، گنپتی آ رہی شیر اٹھا لے کے پھرتے ہیں. انہوں کیا بولتے ہیں اللہ کیا دیکھ رہا سنی ہم نا کرتا ہے نہیں، کیا کیا ہو رہا دیکھ رہے ہیں. ہم نہ بولتے انہوں نے کیا ہے یہ سب بس ہوئے تھے کچھ، ہم کیا بولے ایسا نہیں، کیا کرنا جی، کیا ظلم ہے، کیا بس کری، کیسا کروں میں، اب کیسا کروں گا تو کیا کرنا بیٹے، نماز پڑھنا تو جمعہ میں ایک بار آگ بولے گا تو، اور جمعہ کی نماز پڑھائے گا تو سب خلاص. کیا صبح پورا 8 دن کا اٹھا مارے اچھے پورا قرض ختم ہو گیا. اور قرضے لے کے ڈبانے کا کیا آئیڈیا ہے ہمارے لوگوں کے پاس، وہ کام ہی نہیں ملتا. بینکاں ڈوبتی مسلمان قرضے لے تھوڑی ایریے کو بینکاں والے کیا کری معلوم ہے کیا، بلیک لسٹ میں ڈال چھوڑی. انہوں گلی والے بولے گا تو آدھار کارڈ ہاتھ میں دیتی ہوں، ناڑی بربیڈ ریگر بول چھو
کہ ڈبو کھاتا ہے لال ڈیری، معلوم پڑ گیا ہم کو. تو ایسے لوگ، ایسے مہان ودوان لوگ ہمارے سماج میں جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیا فرشتے آئیں گے؟ ایک یتیم کو نہیں پال سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اپنی خود اعتمادی اور خود اپنے خرچ کے لیے پیسے برداشت کرنے کی طاقت اس میں آ جاتی ہے، خود کما کر کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، وہاں تک اس کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اور وہ شخص جس نے یتیم کی پرورش کی ہے جنت میں بالکل ایسے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں. یہ دو انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے ایسے لگ کر کے رہتے ہیں. آج یتیموں کو کون پالتا ہے؟ یتیموں کی پرورش کیا کرتے ہیں؟ اور ماوا گٹکا گٹکا سگریٹ کھا کر کے تھوک دیتے ہیں. لیکن ایک 200 یا ماہانہ 1000-2000 روپے ایک رقم اپنے خاندان کی بیوہ کو دینے کی حیثیت نہیں ہے ہمارے یہاں. وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں 1500 روپے کے لیے، اور ہم ہیں کہ ہزاروں روپیوں کے پیسے ایک چائے میں اڑا دیتے ہیں اور چائے پینے کے لیے شولاپور جاتے ہیں. اور نواب لوگ ہیں چائے پینے شولاپور یا نہیں تو کہیں اور حیدرآباد میں کھانا کھاتے ہیں. ہمارے یہاں شہر میں نوابی لوگ رہتے ہیں، بعض لوگ کھانے کے لیے نا حیدرآباد جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور چائے پینے کا شوق ہوتا ہے شولاپور میں اچھی چائے ملتی ہے وہاں جاتے ہیں. لیکن اپنے گھر کے بازو میں پڑوس میں جو غریب اور بیوہ محتاج ہے اس کو 100 روپے دینے کی حیثیت ان کی ہے اور باتیں بڑے بڑے کریں. یہ دین نہیں ہے بھائی. یتیموں کی پرورش کرنا چاہیے، یتیموں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ایسا بڑا انقلاب لایا. وہ عرب کے سرزمین جہاں لوگ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، مار و توڑ کیا کرتے تھے اور نہ جانے کیا کیا کام کیا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بدلا. ان کی زندگیاں بدلی. کیسے بدلی؟ صحابہ کرام جو زندگی گزارنے کے لیے راستے معلوم نہیں تھے ایسی بدلی جس راستے پر صحابہ کرام جاتے وہاں کی پوری گھروں کی حالتیں آپ بدلا کرتے تھے. صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اتنی مدد ملتی ہے صحابہ کی سیرت کو پڑھنے سے، سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ نے زندگیاں کیسے گزاری. ہمیں کیا ہے آج کل موبائلوں کے پیچھے گانے دیکھ رہے ہیں، ناچ گانوں میں مصروف ہیں. اسلامک چینلز دیکھیے، بعض لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں مرتد لوگوں کے دیکھتے ہیں، کافروں کے دیکھتے ہیں، فاجروں کے دیکھتے ہیں. بعض شیعہ لوگ یوٹیوب پر بہت زیادہ غالب ہیں، مرزا علی بول کے ایک ہے، اور اسی طرح سے 2-3 نام اور ہیں جو بالکل ملحد اور شیعہ قسم کے لوگ ہیں. ان کو سنتے ہیں، سننے والے بھی غلط لوگوں کو سنتے ہیں. اور بالکل بعض لوگ ہیں تو کرکریش لوگوں کو گانے گینے میں چڑھتے ہیں، پکچراں دیکھے گانے ریلس وغیرہ، اس میں کرکری کون سنی گا اور سنتے نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مذہبی کوئی بات سنتا ہی نہیں. اب جمعہ میں تمہیں کتے لے آتی، تمہیں سوچو یہاں بول کوئی اتنا ہمیں اتنی زیادہ تیاری کر کے اتنی اس سے بولتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو بھی 2 بجے حاجی صاحب ایسا آتے ہیں آرام سے ہلتے ڈلتے، مجھے کیا لینا دینا ہے، بوم مارننگ مارتی ہوں میرا میں جاتا ہوں. یہی ہے نا، کتنی بار کہا جاتا ہے جمعہ کے لیے اذان دی ہی جاتی ہے کہ نماز کو آیا جائے. وہ دعوت میں جاؤ گا تو وقت سے پہلے جا پلیٹ لے ٹھہر رہتا ہوں، لائن لگائے ٹھہر دعوت میں کھانے کے لیے پلیٹ نمبر ایسا ٹھہرتے ہیں لوگ کھانے. ہم نے دعوت میں دینے شرم ہے، اتنا جا کے ٹھہرتے ہیں. دعوت ابھی کھاتے رہتا ہاتھ بند میں پیچھے ٹھہرتے ہیں اس کے ٹیبل کے، جلدی اٹھنا تو اپنے کھانے کا برابر معلوم رہتا. نماز کون پڑھنا، جمعہ کو وقت سے پہلے نہیں معلوم. اتنی سمجھ ہے، اللہ کا حکم معلوم نہیں ہے لوگوں کو. اسی لیے نا اللہ عذابت لارا سو پریشانی جو ہے نا، مصیبت، یہ مرتد ہو رہے سو بے حالات جو آ رہے ہیں نا، یہ سب کام ہے کیا چپ ہے. اللہ کو سب معلوم، کہاں کسی کب مارنا، کیسا سلانا، سب اللہ کو معلوم. وہ پلانر ہے، اللہ تعالیٰ پلانر ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ لوگ چال چلتے ہیں، لوگ بھی چال چلتے ہیں، کرتے ہی نہیں. تھوڑے لوگ ٹوپن ڈالنے کے واسطے کیا کیا ہی کرتے ہیں. ڈبانا کیسا ڈبانا، اسے چکر میں کیسا بھور میں پھنسانا، کیسا پلاننگ کرنی پہلے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی چال چلتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سب سے زیادہ بہترین پلان کرنے والا ہے. کب کسی ڈبانا اللہ معلوم نہیں ہے. یہ دلیل رہا 14 سال ہو رہا، ابھی 2014 سے ابھی آیا، تیسری بار چل رہا. اسے ڈباتی، اس سے بڑے بڑے لوگ آنکھوں میں.
اب ہمیں انہیں کیا بس کرا جی، ابھی تیسرا ٹرم چل رہا ہے، کیا بس کر رہا ایسا وہ کر، تو کیا بھی بدلا گیا؟ تمہیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، اپنے طور و طریقے، کھانے پینے کے، نمازوں کی اندر جو جان پیدا ہونا ہے وہ نہیں بدل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ابھی رکھے گا، ابھی درست کرنے کے لیے ہے نا، مسلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ، ابھی سدھرو۔ پہلے ہوتا تھا نہیں، ہمارے یہاں بہت ہوتا تھا، مطلب پہلے مسلمانوں میں مسئلے کی لڑائیاں بہت زوروں پہ تھی، مار توڑ۔ اب در لوگوں کیا ہے، کم کریں گے مذہب، تھوڑے مسجدوں میں خالی لڈوا کھانا میں یہ کھانا وہ چھوٹا خالی یہ لڑایا جھگڑے، وہ کرنا یہ کرنا، یہی بات نہیں ہے۔ لیکن اب الحمدللہ یہ شیطان کے آنے کی وجہ سے بدل گیا ہے، آپس میں مل بیٹھ رہے ہیں تمام مسئلہ۔ ابھی بہت کرنا باقی ہے، یہ جو ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اسی لیے میرے بھائی ہم لوگوں کو پکے سچے ایمان والے بننا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہماری تمہاری بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات جھوٹی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ تم ہی بلند اور کامیاب سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے ایمان والے ہو۔ یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، ان کنتم مؤمنین، اس لیے مومن بنیے، ایمان والے بنیے، پکے سچے ایمان والے، جھوٹے مت بنیے اور جھوٹے کام مت کریے، دھوکہ دینے کے کام مت۔ اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں کھاتا ہے، تم دھوکے کھا سکتے ہو، اللہ کو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی پکے سچے ایمان والے بنیے۔ آج کل بہت برائیاں سماج میں، موبائل میں لوڈو کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں تاش کے، تھوڑے لوگ موبائل میں ایسے ایسے گیم آ گئے آن لائن، اور بعض ہمارے پاس آتے رہتے ہیں لوگ، اینٹک لوگ بھی رہتے ہیں، تھوڑے اینٹک واقعات بولتے رہتے ہیں مجھے، بہت قیمتی لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے ان کو ٹائم نہیں مل رہا، پتے کھیلنے کے اندر اتنا مصروف ہے انہیں، میں نماز گیا پیسے لاس ہوتے میرے یہاں، میں یہاں پیسے کھیلنا نہیں، ایسے کارگزارے ہیں بھائی، ایسے مہان ودوان لوگ ہمارے سماج میں ہیں، ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں، وہ بولتے ہیں پتے کھیل کو میں پیسے بہت کما رہا ہوں۔ اب وہ بیٹا پتے کھیل پیسے کمائے گا تو حرام میں جائے گا نا، وہ کھانے کے لیے ہی جائے گا، اسے نماز کو تھوڑی توفیق ملے گی۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے الگ الگ ودوان اور مہان لوگ ہمارے سماج میں رہتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں موبائل کے اندر اور بولتے ہیں پیسے آ رہے ہیں، حرام۔ اور ہر ایک کھیل رہا ہے آج کل، بیٹھے بیٹھے موبائل چالو کر لے وہاں گیم کھیلتے ہیں۔ اب گلی کوچے کے ہر گھر میں گویا شرطا شرطی کھیلنا عام ہے۔ اب تھوڑے لوگ مانڈولی کر، تھوڑے لوگ کیا کیا ہے کہ یہ سب حرام میں چاہتا ہے، یاد رکھو تمہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا دھوتا ہے ان کو پکڑ کو، ایسا مارتا جی اللہ کے مارا ہے، فرشتے جو دھوتی دیکھو، نرما واشنگ پاؤڈر لگاؤ، کچل کچل مار دھپا دھپ، اور بعد مرتا بھی نہیں وائیں، مرنے لگاتے ہوئے بھی پانی پلا زندہ کر کے فرشتے وہاں، موت آنے کر چلانا ہے، آواز کرتا اللہ مجھے موت دے رہی بابا، بس صحیح ہے، اللہ بول مرنے کا حیث نہیں بابا، یہاں موت کو بھی موت دیں گی، اٹھاؤ رے فرشان مارو، اسی لپٹ لپٹ، کپڑے دھوئے سر کا دھوتی ہوں، فرشتے پوانا پکڑتے ہیں، کیا معمولی سے نہیں تمہیں جہنم کے عذاب مرنے کے بعد کیا چھپا ہے؟ ہاں مردہ جب مرتے رہتا تبھی چاہتی حالت خراب ہو گئی رہتی اس کی، آدھا وہاں چھگلے مچلے رہتا انہیں مردہ کہیں بھاگ لیتا، دیکھے رہتا انہیں فرشتوں کو جو انداز میں رہتی، ہاتھا میں یہ وہ لے وہ جہنم سے، ارے باپ رے کر وہاں چھگ لیتا ہوں، بعد جو دھرائی قبر میں ایسا دیتی ہیں سے۔ ہاں دنیا میں کہاں پھولاں میں چلا تھا، پھولاں کے باغا میں، تھائی لینڈ گیا تھا، نہیں تو ملیشیا انڈونیشیا گیا تھا، کہاں چن کھایا تھا، نہیں سب یاد دلاتی اسے، بیٹے تھائی لینڈ پھرتا، دیکھ تجھے تھائی لینڈ یہاں کا دکھا، ایسا لیتی پوا دھنا دھن، کیا اللہ کا نہیں دیکھ رہا ہے جی؟ اور اللہ چھوڑتا ہے، اللہ کے یہاں ڈھیل ہے بھائی، ڈھیل دیتا اللہ تعالیٰ، فرعون کو ڈھیل دیا، نمرود، قارون، شداد، ایسے ظالم لوگ تھے، خدائی کا دعویٰ کیے تھے لوگ، ان سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اسے ظالم لوگ، لیکن اللہ کیا کر رہا ہوں، مار ابھی مار کر چھوڑا اللہ، بعد میں جو پکڑا عبرت بنا کے رکھا ہے، مصر کی میوزیم میں آج بھی ان کی لاشیں عبرت اور اس بات کی گواہی دیتی ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا کر قیامت تک کے لیے رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ تو اس لیے مرنا ہے ہی، قبر میں جائیں گے تو اللہ کا پریڈ شروع ہوتا ہوگا، کسی کا وہاں چلتا نہیں ہے،
کسی نہ MLA MP کسی کا اللہ تعالیٰ جو وہاں پہ گھنٹے میں سسٹم رہتا وہاں بھی فرشتے جو مارنے کا ٹائمنگ رہتا برابر کنٹینیو مارتے رہتے یاد دلا کے مارتے رہتے ہیں ظہر کی نماز چھوڑا عصر تک مارو ایسے کر اولے دبا دب ہنسدے ڈستے اور ازدہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں ایک بار ہنسدہ اسے مارا 70 ہاتھ زمین میں جاتا ہے اب گیا کر چھوڑتے نہیں انہوں بھی گائے مصیبت کر ہمیں چھوڑتی ہیں گائے جان چھوڑو انہوں نے چھوڑ بھی نکالو اسے بھی نکال بھی دھپا دھپ دینے کا اسے ایسا قیامت تک مارتے جاتے 1 گھنٹہ کنٹینیو چالو ہوگا تو اس لیے میرے بھائی آخرت سے ڈریے اللہ تعالیٰ کے پاس مرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور وقت کی جائیدادوں کے سلسلے میں بہت بات چل رہی ہے آپ تمام لوگوں کو ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ایک واٹس ایپ پر ای میل وغیرہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو ایک میسج اور اس میں ہمیں ایک ای میل آئی ڈی بھی ہے اگر نہیں ہے تو بعض لوگوں پاس ہوگی جن کے پاس میں ہے وقف کے لیے ہمیں ایک ای میل آئی ڈی ہے اس پہ بھیجنا ہے کہ وقف جو ترمیمی بل یہ لوگ لا رہے ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہے اور حکومت اس بل کو جو پہلے کی بل ہے وقف جو ایک الگ پورا مستقل الگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور پوری اوقاف الگ ہی ہے اس میں ترمیم لانا چاہ رہی ہے تو اس کو نہ لائے اس طرح سے ٹائپ کر کے آپ ای میل بھیج سکتے ہیں وہ نہیں ہے تو میرے پاس بھی ہے ای میل آئی ڈی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں بعض دوستوں کو بھی ہم نے بھیجا ہے ان کے ذریعے سے حاصل کریں یا نہیں تو خط لکھ کر بھی آپ لوگ ان کے ایڈریس کو بھیج سکتے ہیں وقف کی جو ابھی حکومت چاہ رہی ہے کہ وقف میں مداخلت کریں کیونکہ تو کھا کو بکا سرائیں سالے سب کے ساتھ نیا کیا کرنا اگر کو معلوم نہیں ہے سے بیچ کو کھانے والے لوگ ہیں تھوڑے دن میں ہم نہ بیچتے ہیں پورے ملک کو بیچ کے جا چھوڑتے ہیں ایسی حالت ہے ہمارے ملک میں تو ہماری جو وقف کی تعداد ہے زمینیں بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں ہمارے یہاں اور کئی ہزاروں ایکڑ میں پھیلی ہوئی لاکھوں کی تعداد میں زمینیں ہیں اب وہ زمینیں بھی ذرا بیچ کو کھانا کر کو بچار کر رہے ہیں اسی لیے کیا ہے وقت میں بل لا رہے ہیں اس میں ترمیم کرنے کا اس کے لیے آپ لوگ ہیں نا اس کے لیے کمیٹی بنی ہے اسی کا ای میل آئی ڈی ہے اس پہ بھیجنا ہے کہ آپ یہ بل نہ بنائیں یہ بل ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے اس طرح سے جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں لکھ کر کے وہ ای میل بھیج سکتے ہیں اور بھیجنا ضروری ہے خالی بھول بیٹھنا نہیں ہمارے لوگ کام نہیں کرتے ہیں کام کرنا ایسے کام کرنا بعض مرتبہ دشمن کو ہے نا جذبات میں نہیں مار سکتے ہیں لکھائی کے ذریعے سے مار سکتے ہیں ابھی اللہ کے نبی کی شان میں جس نے دشمنی کی جس نے گالی گلوچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک اور برباد کرے بہرحال ان لوگوں کی ایک چال ہوتی ہے مہاراشٹر میں الیکشن ہے راجستھان میں الیکشن ہے چھتیس گڑھ میں تو وہیں پر یہ لوگ چاہتے ہیں مسلمان اس میں پولرائزیشن ہو جائے اور مسلمان اس میں بڑھ کے لڑائی جھگڑے ہو دنگے ہو فساد ہو ظلم ہو یہ سب ہو اور اس کے بعد میں ہندو کار چلے گا اور ہمارے کام ہو جائے گا اس لیے تھوڑے وقت میں کیا ہے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے آرام سے سوچ سمجھ کے بھی کام لینا چاہیے تو اس لیے ہم لوگ وقت کے جو ای میل ہے بعض لوگوں کے واٹس ایپ میں اگر ہے تو اس کے ذریعے سے ای میل کرے کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے جو بل پہلے تھا وقت کا سپریٹ تو وہ اس کو ویسے ہی رہنے دے اس میں کوئی مداخلت نہیں یہ وقت جو زمینیں جتنی بھی کسی حکومت کی نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کی زمینیں ہیں اور ہمارے باپ دادا یا بادشاہ لوگ جتنے گزرے انہوں نے وقف کی ہے اور وقف اس نیت سے کیے ہیں کہ یہ اچھے کام کے لیے آئے دین کے کام کے لیے یتیم خانے کے لیے یا بیواؤں کی مدد کے لیے اس نیت سے تمام کے تمام لوگوں نے وقف کو ڈونیٹ کیا ہے اور وقف کی زمینیں جتنی بھی ہیں میرے بھائیوں یہ اللہ کی زمینیں ہیں اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے لوگ اسے بیچ رہے ہیں کیا کیا کی کر رہے ہیں کون لوٹ کو 1 گلاس کھا رہا ہے کسی کا ایسا کہ کیا کیا کی چلے یہ الگ بات ہے بہرحال ہمیں حکومت سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اس بل کے اندر کوئی چینجز نہ آئے اس کی تمام لوگ فکر بھی کریں اور ای میل آئی ڈی تو ہر ایک کے پاس میں ہے چارج تو اسی لیے بھیجنے کی کوشش کریں سب ساتھی کریں گے بھی انشاءاللہ نہیں آتا رہا تو کچھ کو کرنا بہت ضروری ہے دوست احباب جتنے بھی ہمارے ہیں پہچانات میں مسلم بھائی وہ ای میل آئی ڈی آپ معلومات کریں واٹس ایپ پر چل رہا ہے سب لوگوں کے نہیں بھی ہے تو پوچھیں ہر ایک کہیں نہ کہیں مل جائے گی اور گورنمنٹ کے جو ای میل آئی ڈی انہوں نے بنا اس پہ بھیجنا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت بعد میں پڑھنا بھی خطبہ ہوگا